بات تھی، یہی محفل سجی تھی. لگتا ایسا ہے کہ پلک جھپکی ہے اور پھر دوبارہ ہم یہاں پر موجود ہیں. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. بڑا احسان ہے اس مالک کا کہ اس نے ان سعادوں کو ہمارے درمیان دوبارہ بھیجا ہے. یہ وہ موقع ہے جو ہر سال کی طرح اس سال بھی ختم قرآن کے موقع پر یہ چھوٹی سی محفل سجتی ہے. اور اس ختم قرآن کے موقع پہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کئی دن سے تیاریاں کر رہی تھیں. ان کی کاوشوں کو آپ نے بھی دیکھا، ان کے جذبے کو سراہا. یہ مومنین کی بیٹیاں ہیں، ان کے جذبے سچے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبوں کو قائم اور دائم رکھے. اور جس طرح آج ہم یہاں ہیں، آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ اسی طرح ہم یہ محفل سجائیں. یہ عثمان بھائی کے دم سے یہ محفل سجتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے والدین کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے کہ انہوں نے یہ پودا لگایا تھا جو ہر سال کی طرح آج بھی آبیاری اس کی جاری ہے اور یہ پھل پھول رہا ہے. پچھلے سال کی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا قرآن کا، اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن کے 4 حروف ہیں، اسی طرح اللہ کے بھی 4 حروف ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 حروف ہیں. یہ عجیب ماجرا ہے کہ اللہ کو 4 بہت پسند لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے جو مختلف علاقوں میں اور مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا رہا ہے فلاح انسانیت کے لیے، انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے. لیکن رسول اس نے 4 بھیجے ہیں، کتابیں اس نے 4 اتاری ہیں، 5 کی کتابیں نہیں اتاری. رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 اتارے، یعنی وہ رسول نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اس کو بولتے ہیں جس پر کتاب نازل کی گئی. کتاب کے حروف کے بھی ٹکڑے کریں اور ان کو ملائیں تو 4 حروف بنتے ہیں، کاف تے الف ب. یہ 4 حروف بنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ہی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور جن پر نازل فرمائی ہیں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی. آپ ذرا موسیٰ کو لکھ کے تو دیکھیے، میم واو سین الف 4 حروف پہ مشتمل یہ لفظ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نازل کی گئی، توریت. زبور نازل کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے. ذرا داؤد کے بھی حروفوں کو جوڑیے اور ملائیے، دال الف واو دال. کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ بھی 4 حروف ہیں جن پر کتاب نازل کی گئی. اس کے بعد انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور بڑی حیرت کی ہوتی ہے اس بات پر کہ عیسیٰ کو بھی اگر ہم حروفوں کو علیحدہ کریں اور پھر جوڑیں تو عین سین یہ اور الف. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو کتاب نازل کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری کتاب قرآن مجید،
اور نازل کس پہ کی گئی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد کے بھی اگر ہم حروفوں کو علیحدہ کریں اور جوڑیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ میم سے میم دال چا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوع انسانی کو کتابیں بھی عطا کی اور صحیفے بھی عطا کیے. قرآن وہ معجزہ ہے کہ جس کے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسانیت انتہائی درجے کی نچلی سطح پر آ چکی تھی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا جہالت کا، کفر کا، گناہ کا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا. یہ قرآن جو ہے یہ کوئی اس طرح سے نازل نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو چھپا کے لوگوں میں تقسیم کر دیجئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاتبوں سے لکھوا کے اور لوگوں میں تقسیم کرے بھائی یہ آسمان سے اترا ہے، یہ دیکھو یہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے اور اس کو پڑھو. نہیں، قرآن ایک دعوت کی شکل میں نازل ہوا اور بتدریج 23 سال کی عمر میں دعوت کا کام ہوتا رہا اور قرآن نازل ہوتا رہا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتا اور وہ لوگوں کو اس کی ہدایت دیتے، اس کی تعلیم دیتے. یہ قرآن جو ہمیں ایک کتابی شکل میں یہاں ہمیں مل گیا ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت عام سی کتاب ہے، کوئی اس کا کوئی خاص وہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. ایسی بات نہیں ہے. یہ قرآن 23 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور اس کا جو اصل موضوع ہے وہ انسان. کوئی بھی کتاب آپ دنیا میں اٹھائیں، پڑھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے اس کا عنوان دیکھتے ہیں کہ کس موضوع پہ لکھی ہوئی ہے یہ کتاب، پھر آپ اس کو پڑھتے ہیں. اسی طرح کلام مجید، قرآن مجید جو ہے اس کا موضوع انسان ہے، انسانیت ہے. انسانیت جب پستی کے بالکل نچلے سطح پر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن نازل کیا، کیونکہ اب یہ واحد وہ راستہ تھا اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کہ آؤ اس قرآن کو پکڑو اور اس قرآن کو حاصل کرو اور اس قرآن کے اندر اپنی فلاح کا راستہ تلاش کرو. جن لوگوں نے اس قرآن کو تھام لیا، اس سے استفادہ کیا، تو وہ فلاح پا گئے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا تو قرآن نے بھی اس کو چھوڑ دیا. قرآن تو وہ یہ ہے، ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کو تھامے رہو گے تو قرآن تم سے جڑا رہے گا، اور جہاں تم نے قرآن سے دوری اختیار کی قرآن تم سے اور زیادہ دور چلا جائے گا. تو قرآن کے اندر انسانی زندگی گزارنے کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور انسان کی فلاح کا راستہ ہمیں یہیں سے ملتا ہے. اس کا موضوع ہی انسانیت ہے کہ انسان کو کیسے زندگی گزارنی ہے. کیا جانوروں کی طرح، جنگلوں کی طرح، جیسے جانور جنگلوں میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی طریقہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ قرآن جب انسان پڑھتا ہے تو اس کو ضابطہ بھی نظر آتا ہے، اس کو راستہ بھی نظر آتا ہے، اس کو قانون بھی نظر آتا ہے. پھر وہ اس کو اختیار کرنے میں ہچکچاتا نہیں ہے، پھر اس کو اختیار کرتا ہے اور اس کی نعمتوں سے سرفراز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے درمیان اتار کر ہم پر ایک احسان عظیم کیا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس قرآن کو تھام لیں، اس سے ہدایت حاصل کر لیں، اس سے نفع حاصل کر لیں. اس کو صرف نمود و نمائش کے لیے استعمال نہ کریں یا صرف دکھاوے کے لیے استعمال نہ کریں. یہ قرآن اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں
تو یقین جانیے کہ پھر ہمیں کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن سے وابستہ افراد کی طرف نظر کرتا ہے تو بے پایا خزانے ان کے اوپر لٹاتا ہے اور بے پایا نعمتیں ان کو دیتا ہے۔ یہ ہے وہ ثمر جو اس قرآن سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو سلامت رکھے، ان کو خوشخبریاں دے، جنت کی خوشخبریاں دے کہ انہوں نے اپنی اولاد پر محنت کی اور اپنی اولاد کے لیے ایک صحیح اور سچا راستہ چنا اور اس کے نتیجے میں آج یہ فلاح پا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آخرت کا موقع آئے گا، یہ بچے، یہ حافظ قرآن یہ کہیں گے کہ ہم جنت میں اس وقت تک نہ جائیں گے جب تک ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہ جائیں گے۔ آج کے دور میں قرآن حفظ کرانا فیشن بنا لیا کہ جی قرآن بچے کو ڈال دیا، ہم تو قرآن حفظ کرا رہے ہیں، جی ہم تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ بچے نے قرآن حفظ کیا، خاندان کو جمع کیا، ایک بڑی تقریب کی، نوٹ اور ہار پھول سمیٹے، اس کے بعد پھر قرآن سے ایسے جدا ہوئے کہ وہ بچہ جس نے اتنی محنت سے یہ حاصل کیا تھا، اس کے بعد اس کو ایسی راہیں خود وہی ماں باپ دکھاتے ہیں جو قرآن سے دور کرنے والی ہوتی ہیں۔ کہ بچی کو آپ نے اتنی محنت سے اتنی عظیم کتاب ان کے سینوں میں اتاری، اس کے بعد ان کو ایسے ماحول میں جا کے اسکولوں میں داخل کراتے ہیں کہ جہاں پر اسلام کا نام لینا بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پھر چیخ کے ان سے یہ کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی قرآن کی مار ان کے اوپر پڑتی ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ جنت میں لے جانے کا راستہ بھی ہے اور یہ جہنم میں لے جانے کا راستہ بھی ہے۔ اس کو تھامے رکھو گے، اس سے جڑے رہو گے، اس کو اپنے زندگیوں میں شامل رکھو گے تو فلاح کا راستہ پاؤ گے، جنت پاؤ گے۔ اور اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، اس کو ایک معمولی سی چیز سمجھ کے، بس اس کو ایک دکھاوا والی چیز سمجھ کے، خاندان میں نام اونچا کرنے کی سمجھ کے اس کو تم اختیار کرو گے تو پھر یہ تمہیں ویسا ہی جواب دے گا۔ خدا نہ کرے کہ قرآن تمہیں ایسا جواب دے کہ جس کی وجہ سے چاروں شانے چت ہو جاؤ۔ تو قرآن کو حاصل کیا ہے، اپنے بچوں میں منتقل کیا ہے، تو خدا را اس قرآن کی حفاظت ان بچوں سے خود بھی کراؤ اور خود بھی کرو اور ان بچوں سے بھی کرواؤ۔ ان بچوں کو جن کے سینوں میں قرآن آپ نے اتارا ہے، آپ نے شب و روز محنت کی ہے، اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں بچوں کو مدرسے پہنچانے اور لانے میں، تو اس کو ضائع مت کیجیے۔ یہ قرآن جو ہے یہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ اس قرآن کو جو یہ بچے کے سینے میں منتقل ہوا ہے یہ آگے اور دنیا انسانی کو پہنچے اور اس سے ساری دنیا فیض اٹھائے۔ آپ بھی فیض اٹھائیں اور ساری دنیا بھی فیض اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس قرآن پاک پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے گھروں کی رونق بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری اس دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔